تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے فیصل بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کیا روحانی علاج ہمارے ناظرین کو ارشاد؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے آپ سنائیں۔ ماشاءاللہ۔ آج کون سا روحانی علاج ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے ناظرین؟ آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بڑا پیارا روحانی علاج بتانے جا رہے ہیں۔ برس، کوڑ، پیلیا اور یرقان، اس حوالے سے اگر کوئی ہمارے اسلامی بھائیوں میں سے کوئی، اسلامی بہنوں میں، بچوں میں کوئی اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو ان امراض کے لیے روحانی علاج ہے۔ بڑا آسان اور بڑا خوبصورت روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کسی کو برس کی بیماری ہو جائے، یعنی جسم پر داغ دبے وغیرہ اس طرح آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیلیا یعنی ہیپاٹائٹس اے بی سی، ان میں سے بھی اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے تو ان کے لیے یہ عمل ہے، ضرور اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک میں آخری پارے میں سورہ بینہ ایک دفعہ پڑھ کر جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو اس پر پڑھ کر آپ دم کر دیں، اور یہی صورت یعنی سورہ بینہ ایک دفعہ لکھ کر کسی سادے پیج پر اس کا تعویذ وغیرہ بنا کر، یعنی اس کو لپیٹ لیں اور لپیٹ کر اس کے گلے میں پہنا دیں یا سیدھے بازو پہ پہنا دیں۔ اور تیسرا بسم یہ کہ اسی صورت کو یعنی سورہ بینہ کو 2 وقت کھانے پر پڑھ کر جو ہے وہ مریض کو کھلایا جائے انشاءاللہ الکریم، ان امراض کے اندر بہت فائدہ ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ برس، کوڑ، پیلیا، ہیپاٹائٹس وغیرہ کے مرض کے لیے سورہ بینہ ایک دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، اور اسی صورت کو لکھ کر گلے میں یا بازو پہ باندھ دیں، یا پھر 2 وقت کے کھانے پر اسی صورت کو پڑھ کر آپ جو ہے ان مریض کو کھلائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ فیصل بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے ماشاءاللہ تینوں امراض کا روحانی علاج ارشاد فرمایا، برس اور یرقان اور کوڑ، یہ 3 امراض کے لیے ماشاءاللہ یہی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کو اس طرح کا معاملہ ہو تو اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دم بھی کرنا ہے، اور اس کا تعویذ بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ سورۃ البینہ آپ لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر آپ گلے میں ڈال لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز شامل کرنے کا۔ جی، کال چلائیے۔ ابھی جو ہے نا جسم میں درد وغیرہ اور سر چکر آنا اور یہ کیفیت جو ہے نا، میں بھی استعمال صاحب کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی چہرے پہ داغ پڑ گئے ہیں، مطلب دانوں کی وجہ سے داغ پڑ گئے ہیں، اس کے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتا دیں تاکہ مطلب جو ہے نا وہ بھی میں کر لوں۔ چلیں، اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، چہرے پر اگر کسی کے دانے نکل آئیں، داغ دھبے نکل آئیں، اور پہلے تو دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ مقام شکر ہے کہ دانے نکل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، چہرہ تو سلامت ہے، ہمارے دیگر جسمانی اعضاء تو سلامت ہے، مقام شکر ہے، دانے ہی نکلے نا، زخمی تو نہیں ہوا چہرہ۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، صحیح ہے۔ اب آئیے میں وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ دھبے نکل آتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانے نکل آئے کسی کے چہرے پر، دانے تو ختم ہو گئے لیکن اب وہ نشانات باقی رہ گئے، اب چاہے چہرے پر ہوں یا جسم کے کسی بھی حصے پر دانے نکل آئیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، وہ ختم ہونے کے بعد جو داغ دھبے رہ جاتے ہیں، چہرے پہ چھائیاں سی آ جاتی ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں، تو اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ، یا نورو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں،
انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ چہرے کے داغ دھبے اور یہ سارے کے سارے نشانات، یہ چھائیاں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائیں گی، یہ بیماری دور ہو جائے گی اور چہرہ آپ کا پرکشش اور صاف شفاف ہو جائے گا۔ چہرے پہ یہ پورا جو ہے پھیرنا ہے، کس طرح بتایا تھا آپ نے ابھی؟ جی بتائیے۔ بالکل، چہرے پر یہ دم کر کے یہ پھیریں گے ہاں انشاءاللہ۔ صحیح۔ اور دوسرا دیکھیں، چہرے کی اصل جو خوبصورتی ہے نا ناظرین، وہ ہے تہجد کی پابندی کرنا۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے یہ روشن و منور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور دعا میں آپ کو عرض کروں، یہ تو دنیاوی معاملات ہو گئے نا، دنیا میں چہرہ ہمارا روشن ہو جائے گا۔ ایک ایسی بھی دعا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو دنیا کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل کل قیامت کے دن چہرہ روشن و منور ہو جائے گا۔ اسی کمال کی دعا ہے وہ دعا۔ اب آپ پڑھیں گے، جب آپ وضو بناتے ہیں نا، وضو بنانے میں چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو روشن فرما اس دن جس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہ دوران وضو جب بھی آپ چہرہ دھوئیں تو اس وقت یہ دعا دل ہی دل میں پڑھ لیں، اپنی زبان سے پڑھ لیں، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، انشاءاللہ الکریم چہرہ روشن و منور ہو جائے گا۔ جی مزید کالز دیجیے گا۔ میرا نام سرفراز ہے، میری والدہ کا نام خورشید بی بی ہے۔ میں سہارا کرانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، نہ ہی برکت ہے، اور کام کاج بھی کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ صحیح، نیکسٹ کال۔ میں اسلام آباد سے محمد ابتسام رضا تاری عرض کر رہا ہوں۔ میری والدہ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، تھائرائیڈ کی بیماری ہے، تو اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی انشاءاللہ الکریم، آمین آمین۔ ابھی تھائرائیڈ کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیں۔ نیکسٹ کال۔ اگر دکان لگاتا ہوں تو طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے، اگر گھر پہ ہوں طبیعت بھی ٹھیک ہے، دکان لگانے کا وقت آتا ہے تو دل نہیں کرتا دکان لگانے کو، چھٹی ہو جاتی، پھر برائے کرم استخارہ فرما۔ محمد رمضان۔ صحیح ہے رمضان بھائی، والدہ کا نام نہیں بتایا، استخارہ ہو جائے گا ان کا؟ جی استخارہ ہو جائے گا، ویسے والدہ کا نام ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ مسئلہ ہے کہ گھر بے اتفاقی ہے، کاروبار کوئی نہیں، گھر میں بے اتفاقی نہ اتفاقی کا معاملہ اور کاروبار بھی نہیں ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دونوں ہی مسائل کا ایک روحانی علاج انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد فخر الدین اتاری ہے، میری والدہ کا نام خدیجہ بی بی ہے، میری ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، روحانی علاج بھی بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، استخارے بھی آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین، استخارے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے جوابات کی طرف ہم آئیں گے۔ پہلے میں آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تھائرائیڈ کا روحانی علاج، گلا متاثر ہوتا ہے اس مرض میں، آواز بعض اوقات چلی جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانا پینا حلق سے کسی چیز کا اترنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، گلے پر سوجن ورم یہ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس تھائرائیڈ کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کو شفا عطا فرمائے۔ لیجئے، آسان سا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، اور بمشکل یہ 2 سے 3 منٹ کا بھی عمل نہیں ہے۔ 2 منٹ کے اندر اندر الحمدللہ سوجل آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تینوں سورۃ الفاتحہ کے اول اور آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ تھائرائیڈ کے مریض کو یا مریضہ کو پلائیں، الحمدللہ عز و جل تھائرائیڈ کا مرض یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ مریض خود بھی چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پیے، بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی۔ کوئی دوسرا بھی پڑھ کر دم کرنا چاہے تو وہ دم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بتایا کہ گھر میں بے اتفاقی ہے اور کاروبار بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بندہ جب معاشی حوالے سے کمزور ہوتا ہے نا ناظرین، اور کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے، بے روزگار ہوتا ہے، تو طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آ ہی جاتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا بس تیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر کیجئے۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر میں برکت بھی رہے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے روزگار کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو
تو پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ سلام عرض کریں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام عرض کریں اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے معمولات میں یہ عمل تھا، وہ دن کی ابتدا میں یہ عمل فرما لیا کرتے، جو یہ عمل کرتا ہے اس عمل کی برکت سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اور گھر میں الحمدللہ عز و جل محبت بھی قائم رہتی ہے، الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک سب کے لڑائی جھگڑے دور فرمائے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، تعویذات کی برکت سے بھی گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا، جی ارشاد فرمائیے۔ استخارے جنید بھائی کیے ہیں، سرفراز بھائی کا ہم نے استخارہ کیا ہے، سرفراز بن خورشید انہوں نے نام بتایا تھا، گھر کے حالات وغیرہ بہتر نہیں، استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں نا سرفراز بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پہ معاملات ہے، اللہ پاک بہتری فرمائے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ایک ہفتے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک برکت دے گا انشاءاللہ۔ رمضان بھائی کا استخارہ کیا، یہ فرماتے کام میں دل بھی نہیں لگتا، کام میں سستی بھی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ ہے۔ نظر بد سے نجات کے لیے روحانی علاج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 60 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر صبح شام دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ فخر الدین بن خدیجہ یہ بتا رہے تھے ٹانگوں میں درد ہے، تو ٹانگوں میں درد کے حوالے سے استخارے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ درد سے نجات کے لیے یا غنی یا غنی یا غنیوں کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ ساتھ ہی تعویذات اتاری کے بستے پر آپ رابطہ کر کے وہاں سے درد والی جو ہے ڈوریاں دی جاتی ہیں نا، تو وہ ڈوریاں آپ وہاں سے حاصل کر لیں، ٹانگوں میں باندھیے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے درد میں کمی بھی ہوگی، اللہ نے چاہا تو شفا بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے، بعض اوقات جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ جسم میں درد، پیروں میں درد، بعض اوقات یورک ایسڈ کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات یہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، اپنی صحت کا بھی آپ خیال رکھیں بھائی، صحت اچھی ہوگی تو اچھے انداز میں ہم عبادت پر قوت حاصل کر سکیں گے، اچھے انداز میں ہم رکوع اور سجود کر سکیں گے، اور اچھے انداز میں ہم فرائض کی ادائیگی کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی صحت کی خیر فرمائے، اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اچھا کچھ میسیجز ناظرین اب میں شامل کرتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا کہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ چلیں میں روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں۔ حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر وہ آپ کریں گے۔ سردی سے بچنے کے لیے گرم ملبوسات، گرم کپڑے، صحیح ایسے گرم تاثیروں والی چیزیں استعمال کریں کہ جس سے طبیعت کے اندر ایک حرارت پیدا ہو، سردی کی شدت کا محسوس ہو۔ لیکن جو بھی غذا استعمال کریں گرم تاثیروں والی، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے گا، طبیب کے مشورے سے، ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کیجیے۔ اپنی طرف سے ایسا نہیں کہ گرم تاثیروں والی چیزیں کھانا شروع کر دیں تو بعض اوقات آزمائش کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کیجیے گا۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جب بھی سردی کی شدت محسوس ہونے لگے نا تو زبان پر یہ وظیفہ جاری رکھا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک مجھے جہنم کی زمہریر سے محفوظ فرما۔ یعنی جہنم میں ایک وادی ہے جسے زمہریر کہا جاتا ہے، اور وہاں ٹھنڈ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو بندہ جب سردی کی شدت کے وقت یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے اس عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ، سردی کی شدت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں، گرمی کی شدت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل ذکر اللہ کا بھی ثواب حاصل ہوگا، اور سردی کی شدت میں بھی یہ الحمدللہ کمی آ جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ دوسرا یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ سر میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا، نماز بھی پڑھتا ہوں، بد نگاہی کی عادت بھی نہیں جاتی، علاج عطا فرمائے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کا کافی تفصیلی جواب ہو سکتا ہے لیکن میں چند جملوں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ کر لیں، صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا واحدو
بالخصوص یہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، نیک بننے کا یہ وظیفہ ہے۔ یا واحدو، تنہائی میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک اور وظیفہ سنتوں کا عادی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ پھر دوسری بات یہ 2 روحانی علاج عرض کر دیے، اور تیسرا ایک مشورہ یہ کہ ہم اپنے خیالات کو ناظرین، اپنی سوچوں کو ہم اپنے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں، اچھا دیکھیں، اچھا بولیں، اچھا سنیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بری عادتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کرے ہم سے یہ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ چلیں ایک ایسا میں عمل عرض کرتا ہوں، ایسی برکت ہے ناظرین اس کی۔ دیکھیں اگر کسی کی گناہ کی عادت نہ جاتی ہو، شیطان پیچھے لگا ہو، اپنے لشکر کے ساتھ بھی زور لگا دے نا کہ اس سے گناہ کروائیں، لیکن اگر اس نے وہ وظیفہ پڑھا ہوگا تو الحمدللہ عز و جل شیطان اس سے گناہ نہ کروا سکے گا جب تک کہ یہ پڑھنے والا خود نہ کرے۔ وہ آپ صبح کے وقت یہ عمل کر لیا کریں، نماز فجر کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ سبحان ایسی کمال کی برکت ہے، ایسی کمال کی برکت ہے کہ جو دن کے ابتدا میں سورج نکلنے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، تو اب شیطان اس سے کوئی گناہ نہ کروا سکے، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر سمیت بھی کوشش کرے نا کہ اس سے گناہ کروائے، نہیں کروا سکے گا۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ صبح کے وقت پڑھیں۔ 3 روحانی علاج میں نے آپ کو عرض کر دیے ہیں، تینوں عمل کریں تو کیا بات ہے مدینے کی، نہیں تو کسی بھی ایک وظیفے پر عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں، ناظرین کے دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں ناظرین، پھر ان کے جوابات انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ جی میرا نام عدنان ہے۔ جنید بھائی، اپنا سردی میں عموماً فجر میں اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ میرا نام حارث احمد ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چہرے پہ غیر ضروری بال یا کچھ ہوتا ہے، بے رونق چہرہ لگتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی روحانی علاج ہے؟ میرا نام محمد شراز ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو آج کل ہرنیا کا مرض عام ہوا ہوا ہے، اس کا آپ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، تینوں کا انشاءاللہ الکریم میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ سردی کی شدت ہے، فجر میں اٹھنے میں آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھیں جس چیز کی قدر، اس کی اہمیت دل میں ہوتی ہے نا، اور فکر ہوتی ہے نا، تو خود ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل آنکھ کھل جاتی ہے۔ رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں، اور دوسرا یہ کہ الارم وغیرہ بھی آپ لگا لیں تاکہ صبح نماز تہجد میں اٹھنے کا ذہن ہوگا نا ناظرین کہ میں نے نماز تہجد پڑھنی ہے، تو الحمدللہ عز و جل بآسانی فجر میں بھی آنکھ کھل جائے۔ اللہ توفیق دے تو نماز تہجد بھی ہم روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں، عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دن کی ابتدا ہی ذکر اللہ عز و جل سے، نماز تہجد سے، نماز فجر سے، تلاوت قرآن سے دن کی ابتدا ہو، تو آپ ذرا سوچیں، غور کریں، دن کتنا اچھا گزرے گا، کتنا حشاش بشاش ہماری طبیعت رہے گی، پرسکون طبیعت میں، ایک اطمینان، ایک سکون، یوں سمجھیے کہ سکینہ اور اطمینان نازل ہونا شروع ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے، الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ طبیعت میں اطمینان اور سکون کا آ جانا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہماری بے چینیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں، گھبراہٹیں، ذہنی الجھنیں اللہ پاک دور فرما دے۔ آئیے وظیفے کی طرف۔ اس میں جنید وہ ایک ناقص مشورہ تھا کہ یہ اگر رات میں سونے کا جدول جو ہوتا ہے اس کو اگر مینٹین کر لیں، صبح جلدی اٹھنے والا اور یہ رات میں سونے والا، اور موبائل کا استعمال جو ہے یہ عموماً جو ہے دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے تک جو ہے نا 1-1 گھنٹہ، 2-2 گھنٹے، 1-1 گھنٹے جو ہے نا موبائل وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مناسب انداز نہیں ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، نماز فجر میں آنکھ کھلنے کا، فجر میں اٹھنے کا ایک روحانی علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کہف کی آخری آیات ہیں 4 آیات، سورہ کہف کی آخری 4 آیات، بس یہ نوٹ کر لیں آپ۔ پارہ نمبر ہے 16، پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی آخری 4 آیات، یہ آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور بس اپنی نیت پکی رکھیے گا، اور سچی نیت رکھیے گا کہ میں نے صبح نماز فجر میں اٹھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فجر میں آپ کی آسانی کے ساتھ آنکھ کھل جائے گی۔ تو اور جو ضروری چیزیں عرض کی ہیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ چہرے پر غیر ضروری بال نکل آتے ہیں اور چہرہ بے رونق سا لگتا ہے، اس کا کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ چہرہ بے رونق ہو تو اس کا شروع میں بھی ایک وظیفہ عرض کیا تھا کہ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر یہ پھیل لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی، سجدوں کی کثرت سے چہرہ پرکشش ہو جاتا ہے،
جی سجدوں کی کثرت کی برکت سے چہرہ پرکشش، تو نمازوں کی پابندی ہو، نماز تہجد پڑھیں، الحمدللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہماری ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے ہرنیہ کے حوالے سے کہا تھا اللہ پاک شفا عطا فرمائے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی ایک سال سے محمد نوید، والدہ کا نام بشیرہ بی بی۔ نیکسٹ کال۔ جی اور میرے بچوں کو خارش ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں۔ خارش کا مسئلہ ہے، چلیں اس کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے۔ والدہ کا نام شفیہ، میری والدہ کا نام سہرا بی بی ہے۔ ہر وقت بیمار رہتی، کبھی بی پی کا مسئلہ، کبھی شوگر کا، کبھی رات کو اس طرح ڈر پیٹ جاتی ہے تو ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اس طرح میرے بچے بھی ہیں، مر جانا ہے میں نے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت تندرستی دے، خوب خدمت کیجیے والدہ کی، دن رات ان کے ساتھ رہیں، کوئی کوتاہی نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ خدمت کیجیے۔ بعض اوقات ہمارا والدین کے ساتھ ہونا یہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ باقی ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ مجھے استخارہ میں کروانا تھا اپنی وائف کا نام ہے شبنم اور ان کی والدہ کا نام عقیلہ بیگم، طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال۔ میرا نام جی ظفر اقبال ہے، تے میرا نام سینہ بی بی، صحت خراب رہندی ہے جی نام ڈاکٹر صاحب کہنے کو میں تکلیف ہے جی، وہ دکھا جی استخارہ کر کے دسیا ہے کہ جی صحیح ہے، سمجھ آیا مسئلہ ان کا؟ جی صحت خراب ہے، تو صحت اچھی رہے پہلے تو آپ ان کا استخارہ کر لیتے ہیں۔ کوئی روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ ہے نا، بعض اوقات اثرات وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ ذرا چیک کیجئے گا اچھی طرح، ان کا استخارہ کریں، پھر آپ سے انشاءاللہ جوابات معلوم۔ جی ناظرین، ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، خارش کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی تھے، کہا کہ بچوں کو خارش ہو گئی ہے، یہ گھر میں ہوتا ہے، بعض اوقات خارش لگ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں، احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے، اور صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے، پھر گندگی، جراثیم، اور ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں نا، ہمارے پہننے کی جو اشیاء ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ، سونے کی جگہ، استعمال کی اشیاء، ان چیزوں کو بھی پاک، صاف اور ستھرائی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، کافی حد تک مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر دھوپ کا بڑا اہم کردار اس معاملے میں، دھوپ لگایا کریں، اپنے استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کو دھوپ لگائیں، ہم خود بھی دھوپ میں بیٹھیں، کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چلیں بہرحال میں وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ان چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت نمبر 14 ہے، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14۔ یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم بھی کریں، اور پانی پہ دم کر کے یہ پانی آپ بچوں کو پلا دیں، الحمدللہ سمجھ یہ خارش کی بیماریاں یہ سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی۔ تا حصول شفا اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے، روزانہ کسی بھی وقت ایک دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں، بچوں کو پلا دیں، دن میں کئی مرتبہ بھی یہ عمل کا آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات، جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی سب سے پہلے ہمارے ایک کالر تھے، تو انہوں نے بتایا، نوید نام بتایا نا، تو نوید بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ نوید بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، نارملی آپ کے استخارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آ رہا۔ اسی طرح صغرا بنت شکیلہ کا استخارہ کیا، بیماری کے حوالے سے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری سے شفا یابی کے لیے آپ نے پڑھنا ہے درود تاج، اور درود تاج 7 مرتبہ پڑھیں، صبح اور شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوئے گی۔ شبنم بنت عقیلہ کا استخارہ کیا گیا طبیعت کی خرابی کے حوالے سے، استخارے میں آپ کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، طبیعت کی خرابی سے نجات کے لیے جب بھی آپ کھانا تناول کریں تو ہر لقمے پر یا واجدو کھاتے وقت پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جتنے بھی امراض ہیں، بیماری جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی، اور دل میں بھی آپ کے نور پیدا ہوگا۔ اسی طرح ظفر اقبال بھائی کا استخارہ کیا، یہ بتا رہے تھے کہ صحت خراب رہتی ہے، طبیعت ان کی بھی خراب رہتی ہے، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ ظفر بھائی آپ کے بھی نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ایک بہت زبردست روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ غور سے سماعت کر لیجئے۔ اللہ پاک کا یہ نام یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو،
یہ تحیت الوضو 2 رکعت نفل ادا کر لیں. یہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفو آپ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل امراض سے صحت حاصل ہوگی، مشکلات آپ کی دور رہیں گی انشاءاللہ. تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کی برکت سے اللہ برکت دے گا اور آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تعویذات عطاریہ جو دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت بستے لگتے ہیں مساجد میں، ہمارے آپ کے علاقے میں جو لگتا ہو وہاں پر رابطہ کر کے وہاں سے تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے. یہ ایک میسج آیا ہے کہ میرے بابا کو خارش بہت ہے اور کافی میڈیسن بھی لی ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی. اس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وظیفہ عرض کیا تھا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیں. پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14. یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کے والد صاحب پی لیں یا آپ پڑھ کے دم کر کے والد صاحب کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، اس کا ایک تعویذات بھی آپ کو مل جائیں گے نا. یہاں دیکھیں ناظرین کو میں عرض کروں کہ آپ روحانی علاج کے جو اسٹال لگتے ہیں آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، اس کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں. اگر آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے نا کہ علاج کے باوجود نہیں جا رہی، کافی علاج کروا لیا لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، روحانی علاج بھی کروائیں. اس بیماری کی روحانی طور پر کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے. جب اس بیماری کی کاٹ ہو جائے گی نا تو الحمدللہ مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے فضل سے. بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، شفا اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہے، لیکن اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے. جس طرح ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں اپنا روحانی علاج بھی کروائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم کیسے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے 5 سال عمر ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ جو ہے نا اسے ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ بیمار رہتا ہے. کافی ہم نے علاج بھی کروایا اور کافی کروا بھی رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہا. لیکن بچوں کے خاص یہ بچوں کا روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں. بچوں کا روحانی علاج کیا، بچے ہر قسم کے جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں نا، چاہے بیماری سے لے کر بچوں کے جو بھی معاملات ہیں، بچوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ڈسٹرب ہیں، والدین پریشان ہیں بچوں کی کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، یہ پڑھ کر آپ دم کر دیا کریں صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ کل 4 سورتیں صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں. آپ کے بچوں کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آپ کی اولاد ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہے گی. اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں حرام طریقے سے مال آتا ہے، حلال کا تو نشان ہی نہیں ہے. مہربانی کر کے کوئی ایسا عمل بتا دیں تاکہ رزق حلال حاصل ہو جائے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. جو آ چکا ہے اس سے توبہ کریں اور آئندہ نہ آنے کا پکا سچا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں، سچی پکی نیت کر لیں کہ مال حرام سے بچنا ہے. یاد رکھیے کہ حرام مال کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جی. اور بلکہ میں آپ کو ایک روایت سناؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ بڑی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر وہ دعا کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک، یہ شخص اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنے تضرع اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ، کہ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائیں، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں. اللہ، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے گھر میں حرام ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حرام کھانے والوں کی، کمانے والوں کی کتنی سخت آزمائش، دعائیں قبول نہیں ہوئی. پھر دنیا میں الگ حساب، آخرت میں الگ حساب. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، رزق حلال نصیب ہو جائے، آسانی کے ساتھ نصیب ہو جائے، کشادگی والا رزق نصیب ہو. تو لیجئے اس کے لیے آپ 2 آیتیں میں عرض کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں. آپ دیکھیں آپ کا رزق کشادہ ہو جائے گا اور حلال طریقے سے الحمدللہ عز و جل حلال روزگار آپ کو ملے گا. وہ یہ کہ یہ 2 آیتیں نوٹ کیجئے گا. سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ پڑھا کریں.
اچھا چلو نہیں پڑھ سکتے، ایک اور اس کا میں آسانی والا ایک اور وظیفہ چلو میں عرض کر دیتا ہوں، آسان سا وظیفہ، یا ذل جلالی والاکرام، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، یا ذل جلالی والاکرام۔ یہ دو وہ مبارک اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ، ان مبارک اسماء الحسنہ کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے نا وہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جی دعا بھی قبول ہوگی، رزق بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ بڑھیں گے ناظرین آپ کی کالز کی جانب۔ جی میری والدہ کا نا بلڈ پریشر بہت تیز رہتا ہے، پچھلے دنوں میں 210 ہو گیا تھا، اس کا کوئی روحانی علاج ذرا بتا دیں۔ بلڈ پریشر صحیح ہے، ہائی ہونے کا روحانی علاج صحیح، ابھی بتاتے ہیں آپ۔ نیکسٹ کال۔ میرے کمر کے موڑ جو ہے نا وہ پا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ 2 سال قبل میرا آپریشن ہوا تھا پتھری کا، اس کے بعد پھر دوبارہ پتھری تو نہیں ہوئی لیکن مثانے میں انفیکشن ہوا۔ ابھی 3 دن پہلے جو ہے دوبارہ میرا جو ہے آپریشن ہوا ہے، تو اس وجہ سے کافی زیادہ تکلیف ہے، اس حوالے سے استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام انور علی ہے اور میری والدہ کا نام بشیرہ خاتون ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ بڑا کاروبار تھا لیکن ابھی بالکل کاروبار تقریباً دن بدن ختم ہو رہا ہے، اور والد صاحب انتقال کر گئے تقریباً 10-12 دن ہو گئے، ان کے بھی دعا مقبول کر دینا اور میری بھی کوئی استخارہ بتا دیں۔ حالات بہتر ہو جائیں، دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں۔ خیر محمود، والدہ کا نام شفیدہ جی۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے والد مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور والد کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف کی ضرور تلاوت کیجیے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے والدین انتقال کر جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو، والدہ یا والد کا کسی ایک کا انتقال ہو جائے، اور وہ ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ پاک پڑھنے والے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا اور اس کے فوت شدہ والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت بھی کیجیے گا، باقی ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ حالات پھر پہلے کی طرح بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہر چاہے پر قادر ہے، اس کی رحمت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے اس کی رحمت، اللہ خیر فرمائے۔ باقی آپ کا استخارہ بھی کروائیں گے، شاہد محمود نام انہوں نے بتایا تھا، اور ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ 4 سال سے بیمار ہے، ان کو نا یہ مسئلہ ہے، فالج پڑا تھا تو یہ رائٹ سائڈ جو ہے بازو اور پاؤں وہ نہیں کام کر رہا، اور زبان بالکل کام نہیں کر رہی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ نام انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، فالج لگ رہا ہے نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ چلیں اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ رات ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں میری آوازیں آتی ہیں، مجھے پریشان کیا جا رہا ہے، 5 سال سے اثرات ہے اور آئے دن تکلیفیں دیے جا رہے ہیں۔ میرا نام محمد ضیاء الرحمان ہے، میری والدہ کا نام شفقت الہی ہے۔ صحیح، استخارہ کرواتے ہیں ضیاء الرحمان بھائی، آپ ہمت رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، یہ اثرات وغیرہ سب الحمدللہ عز و جل یہ ختم ہو جائیں گے۔ شامل رہیے گا، استخارے آپ کے ہو رہے ہیں۔ یہ روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی والدہ کا مسئلہ بتایا تھا کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، والدہ کا کافی علاج بھی کروایا، کافی میڈیسن بھی لے رہی ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، شفا اللہ کے حکم سے ملے گی۔ اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کی والدہ یہ وظیفہ پڑھا کریں، جب بھی ہائی ہونے لگے نا، تو اب اس وقت تو ظاہر سی بات ہے جب کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو، وہ تو اس وقت تو کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکے گا، اس وقت پڑھنا ہی بہت مشکل ہو جائے گا، کوئی وظیفہ پڑھنا۔ تو بہرحال اس وقت اگر اس طرح کی کیفیت ہو آپ کی والدہ کی، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم کریں، 115 مرتبہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی والدہ پر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں۔ اچھا، اور آپ کی والدہ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلام، یہ کثرت کے ساتھ آپ کی والدہ پڑھتے رہا کریں، طبیعت میں ایک اطمینان سکون آ جائے گا اور الحمدللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوگی۔ اور دوسرا ایک مشورہ بھی والدہ کو دیجیے گا کہ جب بھی ہائی ہونے لگے نا تو وضو بنا لیا کریں، کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض جب وضو بنائیں گے نا تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے افاقہ حاصل ہو جائے گا، نارمل اپنی کیفیت پر آ جائے گا۔ باقی کھانے پینے میں یہ ذرا احتیاط کیجیے گا اور انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کی مختلف وجوہات بھی ہو، ٹینشن زیادہ لے لی، کوئی پریشانی آ گئی، لڑائی جھگڑا گھر میں ہو گیا، کسی کی بات سن کر کوئی دل کو صدمہ پہنچ گیا، ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی، تو گھر کا ماحول خوشگوار ماحول رکھیں، دینی ماحول رکھیں، گھر میں والدہ کو خوش رکھنے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں، الحمدللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، مہروں میں درد کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو مہروں میں درد ہو نا، تکلیف ہو، 1 مرتبہ یا مغنیو یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر آپ ہاتھ پھیر لیں، کمر میں درد ہے، مہروں میں تکلیف رہتی ہے، ہاتھ پھیر لیں۔
جب جب آپ کو یاد آئی یا تکلیف میں آپ کو شدت محسوس ہونے لگی نا تو آپ یہ عمل کر لیا کریں. بالخصوص اب جیسے جو بائک چلا رہے ہوتے ہیں نا، اب ظاہر سی بات ہے لمبی ڈرائیو کر کے اگر کوئی آ رہا ہے، کافی سفر کر آ رہا ہے، تو کافی سفر کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جو ڈرائیو کر رہے ہیں تو کافی دیر تک ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں پھر ایک دم مشکل ہوتی ہے، ایک دم پھر کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو نا، اب آپ گاڑی سے اتر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یا مغنیوں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا اور اپنے کمر پر پھیر لیا، گھٹنوں پر پھیر لیا، درد کے مقام پر پھیر لیا، الحمدللہ عز و جل آسانی ہوگی، اللہ کی رحمت سے طبیعت میں سکون آ جائے گا. عدنان بھائی پہلے چلے میں فالج کا پہلے وظیفہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی طرف انشاءاللہ استخاروں کے ہو گئے. استخارے ہو گئے. فالج کا روحانی علاج، دیکھیں آپ لوہے کا یا اسٹیل کا برتن لے لیں، پلیٹ لے لیں، اس کے اوپر سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ لکھ لیں. زعفران سے لکھ لیں، زردئی رنگ سے لکھ لیں، اگر اوریجنل ہے آپ کے پاس اس سے لکھیں، نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے آپ لوہے یا اسٹیل کے برتن پر مکمل سورہ زلزال لکھنی ہے. بسم اللہ شریف پہلے لکھ لیں، پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ مکمل لکھ کر پھر اس میں پانی ڈال کر آپ مریض کو ملائیں. فالج کا مریض انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائے گا. ایک اسلامی بھائی کو یہ وظیفہ بتایا نا، جی کہ آپ سورہ زلزال یہ کسی پلیٹ پر لکھ کر پھر اس میں پانی ڈال کر پئیں. صحیح. اچھا بھائی، انہوں نے عمل شروع کر دیا ماشاءاللہ، اور طبیعت میں بہتری بھی آنے لگی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات ہوئی، بھئی اس وظیفے پر عمل ہو رہا ہے؟ جی. ہاں بھائی عمل ہو رہا ہے. کیا لکھ رہے ہیں؟ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے لکھا. جی جیسے آپ نے بتایا ویسے ہی لکھا. کیا بات. اس طرح لکھ رہے تو انہوں نے بتایا صرف انہوں نے لفظ سورۃ الزلزال ہی لکھا. لکھنی پوری صورت تھی، لکھنی پوری. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا. صحیح. یہ مکمل صورت نہیں لکھی، صورت کا نام ہی لکھ کر سے پانی ڈال کر پی رہے. اللہ. عقیدت لوگوں کی مضبوط ہوتی ہے اور اعتقاد کی بنا پر بھی ماشاءاللہ لوگ فوائد حاصل کر لیں. لیکن بہرحال یہ جو وظیفہ عرض کیا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مکمل طریقہ کار کے مطابق ہی یہ لکھنا چاہیے. مکمل سورہ زلزال 8 آیات نا، یہ مکمل 8 آیات آپ نے لکھنی ہے. جی استخاروں کے جواب. استخارہ انور علی بھائی کا سب سے پہلے ہم نے کیا. جنید بھائی یہ بتایا تھا کہ مثانے کا 2 سے 3 دفعہ آپریٹ ہو چکا ہے، ان کا انفیکشن ہو جاتا ہے بار بار نا. استخارہ انور علی بھائی کیا. استخارے میں آپ کے دیکھیں جادو عملیات کا اشارہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. استخارے میں نا بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے. اچھا جو ایسا مرض ہے نا کہ جو ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے آپ نے 3 دن ایک عمل کرنا ہے، بہت زبردست ہے. اور جیسے ابھی جنید بھائی نے بتایا نا، کامل اعتقاد کے ساتھ اس کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی. آپ نے کرنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 100 مرتبہ پڑھ کر دل کی حضوری کے ساتھ، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفا کی نیت کے ساتھ اور ذکر اللہ کی نیت کے ساتھ آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. 3 دن تک روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا اسی طرح شاہد محمود بھائی کا استخارہ کیا. یہ بتا رہے تھے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، بیماریاں بھی چل رہی ہیں، حالات بھی صحیح نہیں ہے. استخارے میں شاہد بھائی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو اس آزمائش سے نجات عطا فرمائے. آپ نے کرنا یہ ہے پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے. 40 دن تک آپ اس پر عمل کریں گے نا، انشاءاللہ الکریم بہتری ہو جائے گی، روزگار بھی مل جائے گا، کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا، حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے، رزق کے دروازے جو ہے نا وہ کھل جائیں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. 300 مرتبہ یا وہابو فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. محمد ضیاء الرحمن کا استخارہ کیا. یہ بتا رہے تھے کہ آوازیں آتی ہیں ان کو نا کان میں، اور یہ کم و بیش 5 سال سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. استخارہ کیا ہے. استخارے میں ضیاء الرحمن بھائی اثرات کا اشارہ تو آ رہا ہے، تو اثرات سے نجات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا بہت ہی لاجواب اور بہترین وظیفہ ہے. جو شخص اثرات میں مبتلا ہونا تو اس کو چاہیے کہ یہ
3 نام ہے اللہ پاک کے، ان کا ورد کرنا ہے کثرت کے ساتھ، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم۔ آسیب زدہ اثرات والا شخص با کثرت اس کا ورد کرے گا نا، انشاءاللہ اس کا آسیب چلا جائے گا، اثرات چلے آئیں گے، جنات سے نجات حاصل ہو جائے گی جنید بھائی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ اثرات وغیرہ کے حوالے سے تو آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا کہ یہ پڑھنا ہے، اس کی تعداد مخصوص نہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ بتا رہے ہیں جنید بھائی کہ یہ خود انہوں نے بات کری اور یہ اثرات میں مبتلا ہیں، تو پتہ چلا یہ پڑھ بھی سکتے ہیں، ہے نا، ایسا شخص جو پڑھ سکتا ہو۔ کانوں میں آوازوں کا آنا ہے، جی، یہ اثرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے استخارہ جو ہم نے کیا نا، اس میں تو اثرات کا آ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے اثرات کی وجہ سے بھی ہو، اور بعض دفعہ جو نا دماغی کچھ خلل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، نفسیات جس کو کہتے ہیں، نفسیاتی طور پر بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ دماغی مسئلہ بھی ہے یعنی کہ، اور اثرات کا بھی معاملہ؟ ان کے ساتھ اثرات کا معاملہ ابھی جو وظیفہ آپ نے وظیفہ ارشاد فرما دیا۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں، آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، جی، آپ اس کی کارٹ وغیرہ بھی کروائیں۔ بالکل۔ اچھا، اثرات کا سن کر بعض اوقات لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اثرات 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے اثرات بھی۔ اللہ اللہ، ہم اچھے اثرات ہم پر آ جائیں، نیک لوگوں کے اثرات ہم پر آ جائیں، آمین آمین۔ تو اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے اثرات کی اب اس کی کارٹ کروائی جائے۔ صحیح۔ دیکھیں، حفاظت کے لیے آپ کو وظیفہ تو بتا دیا گیا، یہ پڑھیں۔ اب یہ جو ہو چکے ہیں نا اثرات، اب ان کو ختم بھی تو کرنا ہے نا، صحیح، اب اس کی کارٹ کے ذریعے یہ الحمدللہ سے ختم ہو جائیں گے۔ کارڈ کے عمل کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں۔ میسیجز میں شامل کرنے لگا ہوں اب ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں، ناظرین کے بھی ہیں۔ ایک میں انہوں نے میسیج کیا کہ میری چھوٹی بہن کو خون کی کمی ہو گئی ہے اور بلڈ بھی لگوایا ہے، اور کوئی روحانی علاج اور کوئی وظیفہ، کوئی اس کا تعویذ ہے وہ بتائیں۔ خون کی کمی دور کرنے والا درود پاک، درود شفائے امراض پڑھ کر بہن پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ پلائیں تو خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ بعض اوقات وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں جسم میں اور خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل بڑا کمال کا یہ درود پاک ہے، اور اس کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ بإذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری میں مفید ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ میرا نام اسما ہے، دماغ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دماغ میں درد رہتا ہو، سر بھاری رہتا ہو، تو اس کے لیے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ مسائل ہیں، جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی، کسی سے بعض اوقات مشورہ کر لیا کریں، مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پھر بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، خود بعض اوقات اپنی من مانی کی وجہ سے بھی نقصان اٹھا لیتے ہیں لوگ نا۔ تو بہرحال آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیے گا، ظاہری معاملات کو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخرون آپ پڑھا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام عدنان ہے، میرے 4 بچے فوت ہو چکے ہیں، ابھی ایک بچہ ہے، تو دعا بھی کیجیے اور کوئی عمل بھی بتائیے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اور آپ کی جو اولاد انتقال کر چکی ہے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ ایک عمل، ایک روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے لیے بھی، اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ میں سے بھی کسی کے جیسے ہوتا ہے نا ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، کمزور ولادت ہوتی ہے، تو اس کا ایک عمل ہے کہ جب امید قائم ہو جائے نا، تو اس وقت آپ ایک خود ہی تعویذ تیار کر لیں۔ آپ لکھیں لا الہ الا اللہ، ایک سادے سے کاغذ پر لا الہ الا اللہ، یہ آپ لکھ لیں 55 مرتبہ، 55 ٹائمز لا الہ الا اللہ۔ یہ لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنائیں، تعویذ بنا کر آپ گلے میں پہنا دیں گھر والوں کے، تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے، سلامت رہیں گے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے بھی الحمدللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر دیکھیں زندگی موت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وقت مقرر ہے، جب وقت مقرر ہوتا ہے تو تمام تدبیریں پھر کوئی کام نہیں آتی۔ اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو یوں صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک اطمینان بھی
رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور ناظرین وقت بھی اختتام کی جانب ہے، جن کی کال شامل نہیں کی جا سکی، جن کے میسیجز رہ گئے، تو شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور آپ کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم بتا دیے جائیں گے۔ آن لائن استخارے کے لیے چاہے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 021371711111۔ اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے الحمدللہ عز و جل علیحدہ سروس ہے شعبہ روحانی علاج کی طرف سے، اس کا بھی نمبر نوٹ کر لیجئے گا 0316-806-2626 806-2626۔ اس نمبر پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آپ بذریعہ واٹس ایپ بھی استخارہ اسلامی بہنیں کروا سکتی ہیں۔ آن لائن روحانی علاج اور استخارے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا روحانی علاج بھی آن لائن ہو جائے گا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ جو مسلمان آزمائشوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ پاک ان کی آزمائشیں پریشانیاں دور فرما دے۔ کئی اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، کسی نے اپنے والدین کی بیماری کا بتایا، کسی کے بچے بیمار ہیں، کوئی اسپتال میں داخل ہے تو کسی میں خون کی کمی ہے تو کسی کے بچے انتقال کر چکے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے مسائل کا تذکرہ کیا، کوئی بے روزگار ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہے، کسی کو حقوق نہیں مل پا رہے۔ یا اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، یا اللہ پاک تو شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے، سب کے مسائل حل فرما دے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین۔ ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔